اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں کی خصوصی نشست جو رمضان کریم کے حوالے سے ہم نے شروع کی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی مخلص اور ہمارے بہت ہی درینہ دوست حضرت علامہ مولانا محمد مبین مہروی صاحب، ان کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور ان سے اس کے متعلق سوالات کریں گے۔ میں آغاز میں علامہ صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ کچھ ان کا زندگی کا تعارف بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم وقت کے اندر اور ایک عظیم موضوع دیا۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے 25 سال حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہر غمی اور ہر خوشی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو کھڑی ہستی نظر آئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تھی۔ اور آپ کا نام خدیجہ ہے، اور بعض روایات میں یا اس کے تلفظ جو ہیں وہ خدیجہ بھی کہا جاتا ہے، اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ تو آپ کی کنیت ام الہند بھی تھی۔ تو آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت زیادہ تجارت کا مال آپ کے پاس ہوتا تھا، مال و دولت بہت زیادہ آپ کے پاس تھی، اور اس کی وجہ سے آپ انہیں شام کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اپنے غلاموں کو بیچ کر، یا کچھ لوگوں کو جو تجارت کرنا جانتے تھے ان کو بیچ کر، تو وہ وہاں پر اپنے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک متعین رقم بتا دیتے تھے کہ اتنے رقم میں آپ کو جب تجارت کر کے آئیں گے، مال بیچ کر آئیں گے تو میں آپ کو اتنی دولت دوں گی۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کا نام سنا انہوں نے، تو آپ کی مشہوری، ظاہری بات ہے آپ صادق الامین تھے، کہ ایک ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور ان کی میٹھی زبان ایسی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ بات کرتا ہے ان کا عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے پیغام بھیجا حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہ میرا مال تجارت آپ لے کر جائیں اور اسے وہاں پر بیچ کر آئیں، اور اس کا آدھا حصہ یعنی کر لیں گے، آدھا آپ کا جو منافع ہوگا اس میں سے آدھا حصہ آپ کا آدھا میرا ہوگا۔ تو اس وقت جب آپ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ بات ہوئی، آپ کا غلام آئے تو انہوں نے آ کے جب بات کی تو حضور علیہ السلام نے اظہار کیا کہ میں یہ تجارت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پھر تجارت کا مال لے کر کے پھر وہاں سے واپس جب آئے تو جو منافع تھا، جو جب وہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سے یعنی کھڑی ہو گئی، اور جتنا مال کا نفع اس دفعہ ہوا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو اس وقت یہ چیز دیکھ کر حضور علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ کا غلام تھا اس نے آ کر بتائی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ کس انداز کے اندر، کس میٹھے انداز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے۔ تو پھر اس وقت سیدہ کائنات نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس پر اظہار فرمایا اور ہاں کی، اور پھر آپ کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر، کیونکہ اسلام کے جو نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کے مطابق آپ کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اس کے بعد آپ کے ہی بطن اطہر سے آپ کی اولادیں بھی ہیں، جیسے کہ آپ کی صاحبزادیاں ہیں 4 یا 2 صاحبزادے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 40 برس کی ہوئی، جب حضور السلام غار حرا کے اندر گئے تو ان پر جو آیات نازل ہوئیں، تو اس وقت جب حضور علیہ السلام پر وہ آیات نازل ہونے کی وجہ سے جو کیفیت طاری تھی،
اس وقت سیدہ کائنات نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا اور اس کے بعد آپ دین اسلام بھی اسی لمحے یا اسی وقت کے اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دین اسلام کو قبول کیا۔ علامہ صاحب یہ تو ہو گیا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف تو ان کا بہت لمبا ہے، لیکن آپ نے مختصر پیرائی میں اس پر سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ خصوصیات کے بارے میں آپ تذکرہ فرمائیں ان کا، کہ آپ کی خصوصیات وغیرہ کیا تھیں؟ دیکھیں، سیدہ کائنات خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، شاید کہ جتنی خصوصیات آپ میں تھی اس طرح کی شاید کسی اور کو نہ ملی ہوں، یعنی اس کا تقابل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح سے ظاہراً نظر آتا ہے کہ آپ پہلی زوجہ محترمہ تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کو سب سے پہلے ام المومنین کا لقب ملا۔ آپ پہلی مومنہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی پہلی امتی بھی ہیں۔ خدیجہ کبریٰ پہلی اسلام کی مبلغہ بھی ہیں۔ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت میں جو رہنے والی زوجہ محترمہ میں سے ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ زوجہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ کے خاندان کے تقریباً 15 لوگ جو اسلام لے کر آئے، تمام سادات جو ہیں وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ نسل جو چلتی ہے یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلے جو کلام حضور نبی کریم علیہ السلام نے سنا اور جو آ کر واپس بتایا، تو وہ جب سے پہلے جو سننے والی اس کلام پاک کو سننے والی وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پہلی حدیث جو بیان ہوئی وہ بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیان فرمائی، جن کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو ہجرت سے 3 سال قبل نبوت کے 10ویں سال 11 رمضان مبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دکھ کا اظہار فرمایا، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان کا انتقال بھی اسی سال ہوا، تو اس سال کو اس مناسبت کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے عام الحزن کا نام دیا۔ تو یہ وہ خصوصیات تھی کہ جو صرف اور صرف سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ ہم سب یہ تو آپ کی خصوصیات جو مختصراً آپ نے بیان کی، یہ تو ایک وسیع سبجیکٹ ہے آپ کی خصوصیات کا۔ میں چاہوں گا آپ کی فضائل و مناقب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں بیان کیے، اس کے بارے میں کوئی مختصراً آپ اظہار فرمائیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ بیان فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام آخری وقت تک خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتی ہیں، التحائف الخیرہ کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب سیدہ خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے، اور آپ تعریف فرماتے تو ایک دن مجھے، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ انسانی ہونے کے ناطے سے، کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہر وقت ان کا نام لیتے رہتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تم کہتی ہو کہ اس کا نام کیوں لیتے ہو، حالانکہ وہ میری وہ رفیقہ حیات ہے کہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے خاندان والے میرے خلاف کھڑے تھے، میری زوجہ نے میرا ساتھ اس لمحے دیا کہ جب میرے ساتھ کوئی بھی اٹھنے والا نہیں تھا، اس وقت اگر کھڑی ہوئی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو وہ پیش میرے ساتھ رہیں، اگر وہ سفر کے اندر تھا یا حضر، جس طرح سے معاملہ بھی ہوا، سیدہ نے میرے ساتھ جس طرح سے وقت گزارا اس طرح کا کوئی وقت نہیں ہوا گزار سکی، اور آپ کا نعم البدل، یعنی نعم البدل فرمایا کہ میری زوجہ جو سیدہ خدیجہ ہیں ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ایک طریقہ مبارک تھا کہ آپ جب بھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد جب یہ لمحہ ہوا اس کے بعد میں رش کیا کرتی تھی کہ کتنی حسین اور کتنی خوش قسمت بیوی تھی، زوجہ تھی حضور علیہ السلام کی، کہ جن کا تذکرہ حضور آج تک فرماتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جو بھی ہم گوشت پکاتے
تو گوشت پکا لیا جاتا تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ یہ گوشت لے کے فلاں شخص کو فلاں عورت کو بھی دے آئیں، فلاں کو بھی دے آئیں۔ تو حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ان کو دینے کا مقصد کیا ہے تو فرمایا کہ یہ میری ختیجہ کے پاس آتی تھی تو آپ ان کے ساتھ اسی طرح کا رویہ کرتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا ان کو دیتی تھی، تو میں اس کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ یہی رویہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جو سنن النسائی کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آنسو آئے تو حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو اپنے پاس بٹھایا اور حضور علیہ السلام سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ آنسو آنے کی وجہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا اے خدیجہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس دولت بھی تھی، مال بھی تھا اور اتنے حسین اور اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوتے تھے، اور آج تیرے جسم پہ کپڑے دیکھے جس پر پیوند لگا ہوا تھا تو آج میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو اسی وقت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خدیجہ کو بھی سلام بھیج رہا ہے۔ تو اس مقام پر سیدہ کائنات کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سلام بھی بھیجا کہ آپ نے ساری دولت مال سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا، اور یہ وہ رفیقہ حیات تھی کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا تعارف یا ان کی مناقب فضائل یہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بس اتنا دعا کرتا ہوں کہ مالک ان کے صدقے سے ہم پر کرم فرمائے۔ ناظرین، آج کی نشست کے ہمارے مہمان تھے علامہ مبین مہلوی صاحب، جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ روشنی ڈالی۔ یہ ناظرین مختصر اور بہت کم وقت میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، حالانکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل و مناقب ہیں جو انسان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن آج کی نشست جو آپ نے سنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ نے کہ اپنا وقت دیا اور اتنے قیمتی لمحات رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ نوشید ڈالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔